تھا, میں ایشو آپ سے پہلے کر چکا ہوں. اینڈ ویری کوئکلی, اپسوس بڑی کریڈیبل ایجنسی ہے, سرویز وغیرہ دنیا کی ٹاپ 3 کمپنیز میں ہے, ان کا ایک سروے آیا ہے کچھ دن پہلے, جس پہ انہوں نے باقی تو چیزیں بڑی الارمنگ تمام پارٹیز کے لیے ہیں, لائک اپوزیشن کی پرفارمنس سے 52% لوگ مایوس ہیں, تنگ ہیں, لیکن ایک بڑا الارمنگ بیل آئی کہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اپنے ووٹرز میں سے 46% لوگ بہت زیادہ مایوس ہیں اپنی پارٹی کے, اور اگر اپنی پارٹی کا 46% آپ کا ووٹر آپ سے ناراض, اور ہم نے کے پی میں بھی دیکھا, تو پھر کیا الارم بیلز بج رہی ہیں کہ نہیں؟ ان سب چیزوں پہ بات کریں گے, اور 2 چیزوں پہ جن پہ میں نہیں بات کروں گا کیونکہ میرا خود بڑا دل دکھ رہا ہے. آج ٹیکس ڈائریکٹری بھی آئی ہے سامنے, پارلیمنٹیرینز کی ٹیکس ڈائریکٹری. وزیر اعلیٰ پختونخوا نے 66,000 روپے ٹیکس دیا 2019 میں, مگر کیا بات ہے, درویش وزیر اعلیٰ پنجاب, انہوں نے کمال درویشوں والا ٹیکس دیا, انہوں نے 2,000 روپے دیا. 66,000. باقیوں کی بات چھوڑیں, دل جون سا ہے وہ ڈوبتا ہی ہے. ہمیں بتایا گیا تھا اعظم سباتی صاحب ون آف دا ریچسٹ پارلیمنٹیرینز ہیں, لیکن انہوں نے بھی کچھ 7 لاکھ ہی دیا ہے. لسٹ بڑی لمبی ہے, لیکن یہ وہ رونے ہیں جو رو کے ہم تھک گئے. میں اسٹوڈیو میں جوائن کیا فرق حبیب صاحب نے, منسٹر آف اسٹیٹ فار انفارمیشن براڈ کاسٹنگ, محمد زبیر صاحب فارمر گورنر سندھ اور اسپوکس پرسن فار نواز شریف اینڈ مریم نواز, اور چودھری منظور احمد سینئر لیڈر جو سے پاکستان پیپلز پارٹی کے. ذرا وزیر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. بڑا کرٹیکل ایشو اپوائنٹمنٹ کا, اپوزیشن اور اسلام آباد میں ہر کوئی یہ بات کہہ رہا ہے, اپوزیشن کے بھی روابط ہیں اور اس کے ہم بہت سے اس کی چیزیں مل رہی ہیں. اسلام آباد میں جو بات پتہ لگ رہی ہے, نالجبل سرکل کہتے ہیں کہ جی باقی تو چیزیں نیوٹرلٹی انہوں نے بڑی حد تک ہو گئی ہے, اس میں ان کا کمال نہیں ہے. آپ لوگوں کی جو پرفارمنس ہے وہ بڑی مصیبت پڑ گئی ہے, دوستوں کو آپ کے ساتھ کھڑا رہنا بڑا مشکل پا رہا ہے. تو ابھی تک جو آپ بچے ہیں وہ اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس ہے اس کے اندر نیوٹرلٹی آ جائے تو ان کا خیال ہے کہ گرا لیں گے آپ کی گورنمنٹ کو, اتحادی سائڈ پہ ہو جائے, زبردستی کالز پہ نہ ہو. تو یہ چاہتے ہیں کہ فوراً امیڈیٹ الیکشنز ہو 2-3 مہینے میں. اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی. اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اگر یہ ووٹ آف کانفیڈنس سے آپ کی گورنمنٹ ہٹتی بھی ہے, جو بھی نئی گورنمنٹ آئے وہ 1.5 سال پورا گزارے تاکہ آرام سے کوئی ریفارمز ہو جائیں, کچھ ہو جائیں. ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ابھی ایک ایکسٹریم پہ میاں صاحب لندن بھاگے ہوئے ہیں, باقیوں کو سزائیں ہو رہی ہیں, وہ سب کچھ وہاں سے اٹھا کے پنجاب میں ان کو سویپ مل جائے تو ان کو تخت پہ بٹھا دیں وہ, اور ان کو پتا کہ اگر میاں صاحب کو اتنی پاور اچانک مل گئی تو کسی نے نہیں جین دینا, اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہیں جینے دینا. یہ چل رہی ہے اسلام آباد کی بات. تو یہ ہمیں بتائیں اس تمام بیک گراؤنڈ میں کتنی کرٹیکل امپورٹنس ہوگی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی؟ یہ تو آپ جو ہے وہ اپنا جو ہے نا وہ چسکا پورا کر رہے ہیں آپ. چل بنیادی طور آپ جانتے ہیں ہمیں کوئی سن تو لیں نا, سن تو لیں ذرا. بات یہ ہے کہ آپ ظاہری بات ہے آپ کو ستاروں کا حال جو ہے سنانے والوں کو بلاتے ہیں, وہ آپ کو اس کے اوپر کو پیش گوئیاں کرتے ہیں. اب تو سیاسی لوگ ہیں ہمارے سے, تو آپ جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں, جو معاملات ہیں, جو کرنٹ افیئرز ہیں, ان کے اوپر آپ ہم سے بات کریں, اس کے اوپر ہم آپ کو بھرپور طریقے سے جواب دیں گے. یہ جب معاملہ سامنے آئے گا اس معاملے کو جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ دیکھ لیں گے اس کو. ابھی تو جو ہے وہ وقت ابھی بہت دور ہے, ابھی تو سال کا سیاسی امپیکٹ ہے اس فاصلے کا, اس کی سیاسی امپورٹنس سگنیفیکنس ہے. نہیں دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی کسی قسم کی کوئی امپورٹنس ہے. اگر جو ہمیں 3 سال سے کہتے رہے ہیں ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ہم آئین کی ساتھ ہیں, ہم قانون کی بالادستی کے ساتھ ہیں, اگر ان کے لیے اس قسم کی امپورٹنس ہے تو یہ سوال آپ ان سے پوچھیں. ہمارے نزدیک اس کی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی امپورٹنس جو ہے وہ نہیں ہے. ہم تو جو ہے وہ اپنی ترجیحات کے اوپر جو ہے وہ فوکس ہیں, اس کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں. باقی تو ہم تو ڈے 1 سے جب سے عمران خان وزیر اعظم بنے ہیں, ہمیں تو آئے روز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تجزیہ کار ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیتا ہے, کبھی کوئی اینکر کہہ دیتا ہے, کبھی خاص طور پہ اپوزیشن کا تو یہ فیوریٹ ٹاپک ہے کہ یہ جی آج جا رہے ہیں, کل جا رہے ہیں, اس دسمبر میں جا رہے ہیں, جنوری میں جا رہے ہیں. تو 3.25 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے. تو حقیقت تو یہی 40% آپ کا اپنا ووٹ ہے جس نے آپ کو 2018 میں ووٹ ڈالا ہے, وہ آپ سے مایوس کیوں ہے, وہ ناراض کیوں؟ آپ کا اپنا ووٹ ہے. دیکھیں اس قسم کے جو ہیں وہ سرویز جو ہیں وہ سامنے آتے رہتے ہیں, اس میں میں تو ان فیگرز کے ساتھ جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتا 46% کے ساتھ. اچھا, اپسوس نے جب آپ کو اکنامکلی کچھ پچھلے سال, سن لیں میری بات, اسی اپسوس نے جب آپ کے 2 سروے میں تعریفیں کی تھی, سن لینا, تو وزیر اعظم اور دوسرے لوگ تعریفیں کرتے تھے نام لے کے. آپ سن تو لینا, میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں
کہ مجھے ادارے کے ساتھ یا ادارے کے سروے کے ساتھ اختلاف نہیں ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایگری نہیں کرتا اس بات سے آن گراؤنڈ. میں اسے ایگری نہیں 40% ناراض نہیں, میں اس سے ایگری نہیں کرتا. جو ہماری دیکھیں جو ہماری اپنی بیس ہے وہ انٹیکٹ ہے. آپ کو ایک صرف لٹمس ٹیسٹ دے دیتا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیں 46% ووٹر جو ہے وہ ہمارا ہم سے ناراض ہے, تو مالک صاحب خیبر پختونخوا کے بلدیات کے اندر اگر آپ ہائیسٹ ووٹ ٹیکنگ پارٹی ہے وہ تو پی ٹی آئی ہے. 56% ان کا بھی ناراض ہے. سن تو لینا, ان کے زیادہ ناراض. آپ ان سے سوال پوچھ لیجیے گا نا. ان کے اب ناراض ہی رہنے ہیں ان سے. خیر وہ نہیں ان سے منائے جانے, وہ ان سے ناراض ہی رہنے ہیں. یہ بڑی کوشش کرتے ہیں منانے کی ادھر ادھر, وہ کوئی نہیں مان رہا ان سے. ٹھیک ہے زبیر صاحب آپ جو ہے نا ذرا جی میں کتنی سگنیفیکینٹ ہے سیاست میں, کتنا فرق پڑے گا اس ڈیسیژن کا, بیکاز لوگ دیکھ رہے ہیں اس بات کو. کس کا؟ کہ جو آرمی چیف کا ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے بہت ایشو بنایا تھا جب ڈی جی آئی کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر ایشو بنا. آپ لوگوں نے کہا دیکھیں 1 پیج والی اسٹاری ختم ہو گئی, اب منترا ختم ہو گیا. فضل الرحمان صاحب نے کہا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوئی ہے, ہم نے تختہ الٹا دیا خیبر پختونخوا. ہاؤ امپورٹنٹ از دس اپوائنٹمنٹ؟ اٹ از ویری امپورٹنٹ. میرا خیال ہے اگر ہم وہ اس کو ڈینائی کریں گے کہ دس از ناٹ امپورٹنٹ اور اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ پاکستانی پالیٹکس, تو وہ ریالٹی سے دور ہوگا. سو وہ اپوائنٹمنٹ میرا خیال ہے جتنے بھی تجزیہ کار ہیں ان سب کے لیے, جو انڈیپینڈنٹ بھی ہیں ان سب کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جی کیا ہے. ابھی اس میں اور بھی بہت سی آپشنز آتے ہیں کہ کیا ایکسٹینشن ہو سکتی ہے. جو بھی فیصلہ ہوگا پرائم منسٹر کا, اور میرے اپنے حساب سے وہ فیصلہ نومبر تک شاید نہ اس کا انتظار کیا جائے, وہ کافی پہلے ہو جائے گا. وہ اس کے امپلیکیشنز ہوں گے پاکستان کی سیاست پر اور نیکسٹ 4-5 ایئرز کے اس پر. دیکھیں نا جیسا آئی ایس پی آر چیف ہے جنرل عاصم باجوہ کی اپنی ایک طریقہ کار تھا جو بہت بلنٹ تھے. پھر آصف غفور بہت زیادہ بلنٹ تھے, جو وہ یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ جی اگر معیشت بری نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں ہے, اور پھر وہ ریجیکٹڈ والا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ جو پریزنٹ آئی ایس پی آر چیف ہیں یہ بالکل ڈفرنٹ طرح سے آپریٹ کرتے ہیں, جس سے ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے مطلب ان اے سینس. تو اس کا امپیکٹ تو ہوگا. یہ 56% اور 46% پر میں کمنٹ کر دوں. ضرور دیکھیں ایک دو چیزیں ہیں. ایک تو سروے از اے امپورٹنٹ انڈیکیٹر, اور میرا خیال ہے پولیٹیکل پارٹی کو انٹرنلی بیٹھ کے ضرور سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جی یہ جو آیا ہے اس کی کیا وجوہات ہے اور کتنا یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. کیونکہ اگر آپ اس کو بالکل انڈیفرنٹلی ٹریٹ کریں گے تو پھر آپ خود ہی اس کو بھگتیں گے. ہمیں دو چیزیں ہیں. ایک تو پچھلے 9-10 مہینے میں پورا فگر ایک 9-10 مہینے آپ کا بتا دوں ناظرین کے لیے, آپ کا نہیں وہ اپوزیشن کا نا پورا. نہیں یہ پی ایم ایل این کا بتا رہا ہوں. پی ایم ایل این کا جی 14% نے کہا کہ ان کی امیدوں سے بہتر آپ نے پرفارم کیا. 30% نے کہا ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے. 56% نے کہا کہ ہماری امیدوں سے بہت زیادہ آپ نے خراب کیا. اور پی ٹی آئی کا تھا 19% نے کہا کہ بیٹر دین واٹ وی ایکسپیکٹڈ, اور تقریباً 35% نے کہا کہ بس جو ہم سوچتے تھے ویسے ہی ہوگا, اور 46 نے آپ کا ووٹر زیادہ ڈفرنس نا. واٹ از جب وہ یہ کہہ رہا ہے پی ایم ایل این کا ووٹر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مطمئن نہیں ہیں, وہ اس لیے مطمئن نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ نے گرایا کیوں نہیں ابھی تک, آپ نے اس قسم کی جارحانہ پالیٹکس کیوں نہیں کی ہے جس قسم کی وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اس بات پہ بھی ہو سکتا ہے, اس بات پہ بھی ناراض ہو سکتا ہے کہ آپ لیڈرشپ ساری بار کیوں بھاگی ہوئی ہے, یہاں کے کیوں نہیں جیلیں, جو بھی ملٹیپل فیکٹرز اپنی مرضی کے نہیں میں مطلب نہیں نکال رہا, میں صرف حکومت اور اپوزیشن کی ایویلویشن ایک میں کمپلیٹ کر لوں. جب آپ حکومت کی رولنگ پارٹی کو ہوتا ہے کنسرن, وہ اس کی پرفارمنس اس کی ڈلیوری سے ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے مہنگائی پر نہیں کنٹرول کیا, آپ نے بے روزگاری پر نہیں کنٹرول کیا, غربت پر نہیں کنٹرول کیا. وہ دونوں ڈفرنٹ ہے. اور دوسرا ایک اور انڈیکیٹر ہے, بڑا امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے. 14 بائی الیکشن ہوئے پچھلے 9 مہینے میں, 13 میں رولنگ پارٹی ہاری ہے, جو کہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہے, جس میں کراچی جیسے شہر میں جو اپنی سیٹ تھی اس کو صرف ریٹین, وہ کہتے ہیں ہم فیئر الیکشن کروا رہے ہیں, فیئر نہیں مطلب سن لینا, 5ویں نمبر پر 6 کنٹینڈرز میں وہ 14 سیٹوں کا پول کھل گیا نا, 5ویں نمبر پر. دوسری بات ہے نوشہرہ میں ہارے, کے پی کے الیکشن ابھی لوکل گورنمنٹ, اور کنٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشن ہارے تھے, میں بائی الیکشن ساؤتھ آف پنجاب میں بھی ہم جیتے, سینٹرل میں بھی جیتے, نارتھ میں بھی جیتے. اور کنٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشن تھے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا برتھ رائٹ ہے, پتہ نہیں کس طرح سے, ادھر جب یہ الیکشن اربن ایجوکیٹڈ نے پنڈی میں سویپ, پی ایم ایل این نے لاہور میں سویپ, واٹر میں سویپ. تو از اٹ ناٹ این انڈیکیٹر آف ویئر دا ونڈ از بلوئنگ.
اگر آپ اس کو سب کو اگنور کریں گے اور سروے کو بھی اگنور کریں گے تو پھر تو دیٹ از یور اون ڈیسیژن کہ جی آپ بالکل انڈیفرنٹ ہیں. منظور صاحب میں اس سبجیکٹ پہ آخری سوال ہے پھر میں بریک لوں گا. کتنا قومی سیاست پہ اس چیز کا اثر ہوگا یا پرسیپشن کا؟ کیونکہ ایک پرسیپشن اس وقت ہے عام طور پہ کہ پہلے بہت کلوز تھی اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ، پھر اس میں کوئی ڈفرینسز آ گئے پرفارمنس کے ریلیٹڈ، پھر اپوائنٹمنٹس کے اوپر سے آگے. تو اگر عمران خان صاحب ہی ہوتے ہیں اور یہی اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں آگے تو کیا اس کا پولیٹیکل ڈیویڈنڈ ان کو ملے گا اور اپوزیشن کے لیے وہ ایک اور سیٹ بیک ہوگا؟ ایک تو ملک صاحب بڑا سمپل ہے کہ لاجک ہے کہ جتنا انحصار تھا اتنا ہی فرق پڑے گا. ایک بات. دوسری بات، بنیادی بات یہ ہے کہ یہ بھی کوئی حتمی بات نہیں ہے. بھٹو صاحب نے ضیاء اللہ کو لایا، ایوب خان یحییٰ خان کو لے کر آئے، میاں نواز شریف صاحب پہلے مشرف کو لائے، اب باجوہ صاحب کو لے کر آئے. تو یہ بھی کوئی حتمی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ لا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. لیکن بالکل ایفیکٹ ہوتا ہے. آپ اگر صرف ڈپینڈ ان پہ کر رہے ہوں اور آپ کا نیچے کچھ نہ ہو، جس طرح سے زبیر صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ تو بری طرح ایکسپوز ہو گیا ہے سارا کچھ. تو جب ایکسپوز ہو گیا ہے اور آپ کی ٹوٹل ڈپینڈنس ان پہ ہو تو وہاں پہ اگر کوئی پرابلم آئے گا تو آپ تو کہیں نہیں کھڑے ہو سکتے. میرے خیال کے مطابق پاکستان کی پالیٹکس کے اندر بدقسمتی سے، میں کوئی اس کو آئیڈیلائز نہیں کر رہا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے. وہ 88 کے الیکشن ہو، 90 کے ہوں، وہ 93 کے ہوں، 97 کے ہوں، 2002 کے ہوں، 8 کے ہوں، اگلے ہوں، جو بھی 13، 18 سارے الیکشنز کے اندر ایشو یہی ہے. ہم ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف ایک بات کہتی کہ ہمیں 2/3 اکثریت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں. اگر ہم جیتتے ہیں تو ہمیں جیتنے دیں، اگر ہم ہارتے ہیں تو ہمیں ہارنے دیں. مجھے ایک بات بتائیں منظور صاحب، یہ میں سروے بنا دیں کبھی کوئی، یہ میں سروے کے ریزلٹ دے رہا ہوں، پھر میں نے بریک لینی ہے. لیکن ان دونوں پارٹیز کی بات کی، لگتا ہے گورنمنٹ سے تو لوگ بہت چیزوں سے ان کے پارٹی کے ورکرز نالاں ہو سکتے ہیں، نہ صرف پارٹی افیئرز میں نہیں، اور بھی کئی مہنگائی ہے، سب کچھ ہے جس میں یہ لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں مروا دیا پچھلی گورنمنٹس نے. آپ کی بھی جو پرفارمنس ہے آپ کے اپنے ووٹر کی، 2018 کا جو آپ کا ووٹر تھا اس میں 47% لوگ آپ کے اپنے ووٹر آپ سے بہت ناراض ہیں اور کہتے ہیں کہ مایوس کن کارکردگی ہے. میں جنرل ووٹر کی بات نہیں کر رہا، جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا، آپ کے بھی قریباً نصف آبادی آپ کے ووٹرز کی آپ سے بہت ناراض ہے. مجھے تو سمجھ نہیں رہی ووٹر خوش کس سے ہے، ہر کوئی اپنی اپنی پارٹی سے ناراض ہے. بنیادی نہیں، سمپل سادہ وجہ ہے ناراضگی کی کہ دیکھیں نا، جو سادہ وجہ ہے ناراضگی کی وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم ان کو گرا دیں گے چونکہ یہ مہنگائی کر رہے ہیں، بے روزگاری پھیلا رہے ہیں اس ملک کے اندر، جو یہ کیا تھا اس کے الٹ کر رہے ہیں. تو جو نہیں کر پائے اس کی وجہ سے نیچرلی لوگ جو ہیں وہ ناراض ہیں. اور ان کو